آج رات کو سورت کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، صبح کو آپ کے کمرے کے باہر معقل انسانی شکل میں آئے گا، 27 لاکھ فوراً دے جائے گا۔ خدا کی قسم یہ سچ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورت کوثر اس طرح پڑھ لیں، صبح ہوتے ہی آپ کے کمرے کے باہر معقل انسانی شکل میں آئے گا، 27 لاکھ کی فوری مدد کرے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ سچ ہے، رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، صبح تک جب سوئیں آپ 3 بجے رات کو سوئیں، 4 بجے سوئیں، یہ نہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو سو جانا ہے، بلکہ جب آپ کو نیند آئے گی تب ہی سونا۔ بس رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر جب بھی نیند آئے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ راتوں کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کے برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی۔ رات کو وظیفہ پڑھ کے صبح معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا، تقدیر کی اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی، آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں میسج کر کے خود ہی کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رزق کا تھا، رشتوں کا تھا، دکھ تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، خود آزما کے دیکھ لو، آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق کو آتے ہوئے دیکھنا۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو ڈھیروں بے حساب و کتاب آیا ہی آیا، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین کیا ہوگا تو آپ کو پیسے لازمی ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد، جیسے ہفتے بعد، مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے، تو یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ دولت کا اور روپیوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، خاص بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسے چاہیے، حساب و مال و دولت چاہیے، ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو وہ دہاڑی لگاتا ہے۔ دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن دہاڑی لگ جائے تو 4 پیسے لاتا ہے، اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہی دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کرایوں کے چھوٹے چھوٹے اور تنگ و تاریک سے مکان ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، بیچارے اتنی پریشانیوں میں میرے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھتے ہیں شدید پریشانیوں میں ہیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ سچے اور کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو میرے بھائی اور میری بہنیں، تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں، غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا کر دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی وہ خود محلے میں غریبوں کو، مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک بھی جائیں، اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے
دیکھیں لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو بھائی بہن پریشان حال اس دنیا میں ہے لیکن اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے، اے میرے مولا پاک تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، ہمارے ملک پیارے پاکستان پر اپنا خاص کرم والا معاملہ فرما۔ میرے مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں دنیا کے، چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، تمام کے دکھ اور تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے ڈھیر و حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ مانگا وہ سب کچھ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ رات کے وقت کا ہے جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہوگی۔ آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں یا کسی بھی دن کر لیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے اور وقت بھی بآسانی میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایک دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں کو دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے 2 دن کر لینا، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ایک دن کے اندر اندر اس کے تمام تر مالی پریشان مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوئی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اب آپ وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑی ہوئی ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟ آپ کو تو اب کام پہ نہیں جانا، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلے اسی وقت کر لیں اور پھر سکون سے سو جائیں، یا 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، غرض آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، آپ کے پاس عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف 5 منٹ نکال لیں وظیفے کے لیے۔ یہ عمل گھر میں میری مائیں میری بہنیں بھی پڑھ لیں اور بھائی بھی پڑھ لیں، یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکت کا آنا شروع ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا آپ ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ اس قدر توبہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آگ بجھا دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں دیکھی ہوئی ایک عبادت گزار خاتون مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہیں بچھو نے 40 ڈنگ مارے مگر اس کی حالت میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا اماں اس بچھو کو آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ جواب دیا صاحبزادے ابھی تم بچے ہو، یہ کیسے مناسب تھا، میں نے تو اپنے رب کے کام میں مشغول تھی، اپنا کام کیسے کرتی؟ اللہ تعالیٰ کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اور نماز میں خشوع و خضوع اپنانے کی سعادت حاصل ہو، آمین۔ محترم ناظرین، کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز پر دل دہلانے والا واقعہ، ایک طالب علم نے اپنے نماز پڑھنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بہت آسانی سے میں نمازی بن گیا۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کلاس کا مضمون دینی علوم تھا۔ جب استاد کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے شاگردوں سے سوال کیا آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک شاگرد نے بڑی سکون سے کہا جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا جب لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ تیسرا بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایت معقول جواب دیا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک اور بچے نے جواب دیا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ 5 اسی ترتیب سے 5ویں بچے نے جواب میں کہا جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تمام شاگردوں نے اپنے نظریات بیان کر دیے۔
دیے، لیکن ایک میں سوچ میں ڈوب گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں، یا میں مر گیا ہوں، نہیں تو کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، یا میں مسلمان نہیں ہوں الحمدللہ کہ مسلمان ہوں، کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا، یا مگر کافر ہوں نعوذ باللہ، پھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا۔ میں اپنے آپ سے کہنے لگا اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے، پھر بھی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میرے پاس کیا جواب ہے، کیا کہوں گا؟ میرے اندر جھرجھری آ گئی اور اسی دن پختہ ارادہ کر لیا کہ اب کبھی نماز ترک نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سب نے 33 مرتبہ سب سے پہلے کلمہ پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے اور جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجیے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلا استغفر اللہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ پھر 100 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھیں۔ جب 100 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ یا تو آپ اس وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کو سونے کا موڈ ہو جب سوئیں، انشاءاللہ صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آخر میں دعا ہے جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری معاشی اقتصادی پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، آمین۔ ہمارے اوپر رزق کی وسعت کی بارش کر دے، آمین۔ ہماری جو بھی بیماریاں اور دکھ تکلیف ہیں اپنے فضل و کرم سے دور کر دے، آمین۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا اور حلال رزق کی کمائی سے وظیفہ اثر کرتا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثم آمین یا رب العالمین۔